خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اور البتہ ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کسی نہ کسی چیز سے، خوف سے اور بھوک سے اور مالوں جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے. وبشر الصابرین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے جن کو مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. بلا شبہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور بلا شبہ ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں سے شاباشیں ہیں اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ ہدایت یافتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احباب گرامی قدر، قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید رب ذوالجلال کی انتہائی پیاری، آخری، مقدس، منزہ اور مطہر کتاب سے سورہ البقرہ کی دوسرے پارے سے 3 آیات مبارکہ با ترجمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 155، 156 اور 157، جن کا ترجمہ آپ نے بغور سن لیا ہے. یہی آیات مبارکہ پہلے بھی تلاوت ہوئی ہیں. انہی کے بارے معروضات و گزارشات پیش کرنی ہیں. ایک وعدہ چلا آ رہا تھا کہ واقعہ کربلا کو محرم میں بیان کیا جاتا ہے تو یہاں بھی بیان کیا جائے. اور شاید دوستوں کو بیان سننے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس واقعے میں انتہائی افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں لوگ، اور افراط و تفریط گمراہی کا سبب بنتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جانے کا سبب بنتا ہے. افراط کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے مقام سے بڑھانا، اور تفریط کہتے ہیں کسی کو اپنے مقام سے گھٹانا. اس امت سے، امت محمدیہ علیہ السلام سے پہلے یہود و نصارہ بھی اسی افراط و تفریط کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے. ان کی افراط و تفریط یہ تھی کہ ایک طبقہ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خاتم الرسول انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں. اللہ نے ان کو بن باپ پیدا فرمایا. اس جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں ایک فریق تو یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ کیا ہے؟ یہ افراط ہے. حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. قرآن مجید نے تو بڑے ایک انداز سے ارشاد فرمایا، بڑی سیدھی سادی بات،
اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، بیٹا اس کا کیسے کہاں سے آ گیا جبکہ اس کی تو بیوی ہی کوئی نہیں۔ اور پھر یہاں تک قرآن مجید نے ارشاد فرما دیا کہ وہ ایسی ذات ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس میں سے کوئی ہے نہ وہ کسی میں سے ہے، اور اس کا کوئی کنبہ قبیلہ برادری نہیں ہے۔ سورت کا نام بھی سورہ اخلاص اسی لیے رکھا گیا کہ خالص اللہ کی توحید کو اس سورت نے بیان کیا۔ قل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، سنائیے لوگوں کو، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب صمد کا؟ بعض اوقات عربی الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ ہماری زبانیں اپنے اندر ٹرانسلیشن میں نہیں سمو سکتی۔ بے نیاز کسی نے کیا اس کا معنی، ہندی والوں نے نرادھار اس کا معنی کیا، اللہ نرادھار ہے۔ لیکن اگر اس کی تفصیل کی جائے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ صمد، صاد میم دال، صمد عربی کا لفظ ہے جس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ وہ ذات ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت ہر ذرے میں اس کا محتاج، اور وہ کبھی بھی کسی کا کسی ایک ذرے میں بھی محتاج نہ ہو، اسے صمد کہتے ہیں۔ بے نیاز مانا کر دیا گیا، بے پرواہ مانا کر دیا گیا، کسی کو اس کی پرواہ نہیں، کسی کا وہ نیاز مند نہیں۔ لیکن اصل معنی تم سن چکے ہو کہ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر شے، زمین و آسمان اور جہاں تک خدا کی خدائی، مخلوق خدا کی، ہر وقت ہر ذرے ذرے میں ہر لمحہ لمحہ اس کی محتاج ہو، اور وہ کبھی بھی کسی کا کسی ایک ذرے میں بھی لمحہ بھر بھی محتاج نہ ہوا ہو نہ ہوگا۔ یہ ہے الصمد۔ اب افراط والوں نے عجیب عجیب کہانیاں گھڑی، افراط کا شکار ہو گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ میں نے تو ایک ہی عرض کی کہ ایک طبقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور دوسرے طبقے نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ میں سے وہ یہود کہلائے اور یہ نصارہ کہلائے۔ دونوں پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس حقیقت سے یوں پردہ اٹھایا ہے 10ویں پارے میں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ سبحان اللہ
یہودی کہنے لگے کہ ہمارے پیغمبر عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ میں سے ہیں، اور نصارہ کہنے لگے ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ میں سے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو دو فریق پہلے کے ہیں، اور دونوں کو قرآن مجید نے فرمایا یُضَاہِئُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ اپنے منہ سے بکواس بازی کر رہے ہیں، گپ ہانک رہے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاں غور سے دیکھا جائے تو کچھ طبقے یہاں سے بھی آپ کو ملیں گے جو صرف پیغمبر نہیں، پیغمبر کے علاوہ بھی اللہ میں سے مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے نور جدا، اے اللہ میں سے نکالا نا۔ بظاہر بیٹا نہیں کہا کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن نے کس انداز سے ان کی گمراہی کی نشاندہی کی، لیکن الفاظ بدل کے کہا اللہ کے نور میں سے نور جدا ہے۔ اور کچھ ہمارے بھائی یہاں تک پہنچ گئے خدا کے نور سے جدا ہیں یہ پانچوں تن، محمد، علی و فاطمہ، حسین و حسن۔ انہوں نے کہا ایک ایک کیا نکالنا ہے، پانچ کو اللہ میں سے نکالیں گے۔ لیکن یہ کبھی خیال نہیں کیا، عقل سے سوچا نہیں ہے کہ اللہ کا جز بنا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی جز بنا ڈالی۔ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، غور کی چیز ہے، اللہ کے بندے جو ہیں ان کو اللہ کی جز قرار دے دیا۔ ایسا انسان کتنا ہی بڑا ناشکرا اور کتنا ہی بڑا کافر، لکفور مبین۔ قرآن شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ جب یہی آدمی، یہی بندہ اپنا رشتہ کسی سے جوڑنے لگتا ہے، اپنی جزو کسی کو بنانا چاہتا ہے یا کسی کی جزو بننا چاہتا ہے، تو کتنی تگ و دو اور کتنی غور و فکر۔ بار احباب آ کے فرماتے ہیں قاری صاحب رشتہ کرنا ہے بیٹی کا بیٹے کا، لیکن ہم وڑائچ جٹ ہیں، تو رشتہ ہماری برادری کا ہونا چاہیے۔ میں بتیرا سمجھاتا ہوں بھائی، جٹ بٹ سب جتنے گن لو وہ سب ایک آدم کی اولاد ہیں، باپ تو سب کا ایک ہے۔ روزی کمانے کے لیے علیحدہ علیحدہ پیشے کسی نے کیا، کسی نے کیا، کسی نے کیا، تو کوئی حرج نہیں، کہتا نہیں قاری صاحب توبہ کرو، یہ نہیں بات۔ اب اپنی جز بنانا چاہتا ہے تو کتنی تگ و دو ہے کہ مسئلہ بھی سناتا ہوں پھر بھی دل نہیں مانتا۔ کہتے ہیں جی ہماری برادری کا ہونا چاہیے، بٹ کا یہی حال ہے، جٹ کا یہی حال ہے، باقی یہ ہیں۔ لیکن اللہ کے معاملے میں اتنی وسعت، جعلوا لہ من عبادہ، اس کے بندوں سے، اس کی مخلوق سے جز بنا ڈالی۔ کتنا کفر ہے اور کتنی بڑی گمراہی ہے۔
یہ افراط انسان کو صراط مستقیم سے دور لے جاتا ہے۔ جس کا جو مقام ہے اس مقام پہ اسے رکھنا یہی سلامتی ہے، اس مقام سے گرانا بھی گمراہی اور اس مقام سے اٹھانا بھی یہ بھی گمراہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہوشیار کیا، خبردار کیا اور فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میرے مقام سے لوگوں نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا کے بیٹا بنا دیا۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس میں اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں، مجھے بندہ اور پیغمبر ہی کہنا، مجھے خدا کا بیٹا نہ بنانا، خدا میں سے نہ بنانا۔ اور عقل سے سوچا جائے تو جز کل سے جدا نہیں ہوتی، ماہیت و حقیقت میں ہر جز اپنے کل کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ راڈ ہے لوہے کا، اس راڈ کے اجزاء کر لو، جزویں بنا لو، جتنی مرضی جزویں بنا لو، اور جزء الذی لا یتجزا، یعنی اس جز تک پہنچ جاؤ جس سے آگے جز بن ہی نہیں سکتی، اتنا چھوٹا ٹکڑا ہو گیا ہے، تو ہر جز لوہا ہی رہے گی نا کہ لکڑی بن جائے گی؟ اس لوہے کے راڈ کی جتنی بھی اجزاء نکالتے جاؤ گے، جتنے بھی اس کے جز بناتے جاؤ گے، ہر جز چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا، بڑے سے بڑا ٹکڑا، وہ کیا ہوگا؟ وہ لوہا ہوگا۔ وہ نہ لکڑی بن سکتا ہے نہ کچھ اور بن سکتا ہے، وہ لوہا ہی ہوگا۔ اللہ کے بھی اجزاء اسی انداز سے بناؤ گے تو ہر جزو کیا ہوگا؟ اللہ ہی بنے گا۔ اللہ وچوں اللہ ہی ہوندا ہے نا، جٹ وچوں جٹ ہی ہوندا ہے، بٹ وچوں بٹ ہی ہوندا ہے، تو اللہ وچوں نکالو گے تو پھر وہ تو اللہ ہی بنے گا۔ اور اللہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ میں سے بنانا یہ افراط ہوا، اور تفریط ہے کسی کو اس کے مقام سے گھٹانا۔ کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے انسان ہیں، جس طرح میں ہر وقت کچھ نہ کچھ خطا گناہ وغیرہ کرتا رہتا ہوں۔ ایک ہے جنس میں آدم کی اولاد میں، ہاں آدم کی اولاد ہونے میں نبی اور باقی انسان قیامت تک یہ برابر ہیں، کیونکہ وہ بھی آدم کی اولاد، تمام انبیاء آدم کی اولاد ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے یہی کہا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بلا شبہ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر
لیکن چنا ضرور ہے، اپنی اولاد نہیں بنایا۔ ذریۃم بعضھا من بعض، یہ تو ایک دوسرے کی اولاد ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کے بعد ابراہیم، ان کی اولاد، نوح کی اولاد، نوح کے بعد ابراہیم کی اولاد، اور آل عمران ان کی اولاد، سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ اب قرآن نے صاف فرما دیا کہ وہ میری اولاد نہیں، وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ کتنا صاف کر دیا قرآن مجید نے سمجھانے کے لیے، لیکن نہ سمجھنے والوں پہ بھی قربان جائیں۔ ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ جو مرضی کرتے رہو، ہم نے نہیں سمجھنا، اللہ میں ہی سے نکالنا ہے۔ ہاں بھائی، اللہ ہدایت کے دروازے کسی کے بند کر دے تو کوئی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت میرے رب ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، جس پہ اپنی رحمت کر دے۔ پر ہدایت ملتی ہے انابت سے، مانگنے سے، ہدایت کی طرف چلنے سے، ضد کو، تعصب کو، ہٹ درمی کو، ان ساری چیزوں کو دل سے نکالنے سے، دل کو خالی کر کے سننے سے، سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ جہاں ضد آ جائے وہاں ہدایت نہیں آتی۔ جہاں تعصب، ہٹ درمی، فرقہ واریت، دھڑے بندی آ جائے وہاں ہدایت نہیں ملتی۔ وہ جی ساڈا دھڑا ہے، ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے، ہمارا مولوی یہ کہتا ہے، ہمارا پیر یہ کہتا ہے۔ جب یہ باتیں ہونے لگ جائیں تو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ جب یہ ہو جائے کہ نہ یہ دین میرے دھڑے کا ہے، نہ میرے فرقے کا ہے، نہ کسی لیگ کا ہے، نہ کسی پیر کا دین ہے، نہ کسی فقیر محدث شیخ و تفسیر کا دین ہے، یہ دین تو میرے اللہ کا ہے، اور میرے اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے ہم تک پہنچایا۔ یہ دین ہے۔ یہ سمجھ رکھی جائے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب میرے دھڑے کے خلاف ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں دھڑے کو نہیں، میں دین کو مانوں گا، قرآن کو مانوں گا۔ اللہ کے رسول کا سچا فرمان آ گیا تو اب میرے پیر کی بات نہیں۔ پیر کو غلطی لگ سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ اس سے غلطی ہونے ہی نہیں دیتے۔ کہیں ذرا قدم بھی ادھر ہو تو فوراً اللہ سنبھال لیتا، نہ میرا نبی اس طرح نہیں کرنا ہے۔ فوراً وحی آ جاتی ہے، نہ میرا نبی یہ مسئلہ ہے، یوں کرنا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، مولوی بھی معصوم نہیں ہوتا، پیر بھی معصوم نہیں ہوتا۔ اللہ پھر اس کا نبی جس کو اس نے معصوم بنایا، اس کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے جو دین ملتا ہے وہ دین حق اور سچ ہوتا ہے۔ وہاں ضد سے کام نہیں لیا جاتا، وہاں ہٹ درمی تعصب سے کام نہیں لیا جاتا۔ دل کے برتن کو سیدھا رکھ کے قرآن و حدیث سے رحمت کی بارش، یہ بارش ہے رحمت کی، تو پھر اس بیمار کو شفا ملتی ہے۔ اور اگر بارشیں اتنی ہوں جتنی پیچھے ہو چکی ہیں، لیکن برتن الٹا ہو تو اس میں کوئی پانی پڑ جائے گا؟ کوئی قطرہ نہیں۔ اس لیے ضد ہے تو دل کا برتن الٹا پڑا ہوا ہے، تعصب ہے، ہٹ درمی ہے، فرقہ واریت ہے، دھڑے بندی ہے۔ سمجھ لیجئے دل کا برتن الٹا ہو چکا ہوا ہے، اسے سیدھا کیجئے۔ یہ غلاظتیں، یہ گندگیاں دل سے نکالیے اور دل کے لیے خالی کیجئے، قرآن حدیث کے لیے دل کو۔ اب ہدایت بھی ملے گی، سیدھا راستہ بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی، مسرت بھی ملے گی، اور آدمی
جنت کے راستے پہ چل کے جنت بھی لے گا، غریب بھی ہوگا بلال جیسا پھر بھی جنت میں جائے گا، اور جتنا اس کا خلوص ہوگا اتنا ہی اونچا ہوگا۔ یہ غریب غلام بلال حبشی کالے رنگ والا اتنا خلوص سے اونچا ہوا۔ او بلال، معراج پہ اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، تیرے چلنے کی آواز میں وہاں سن رہا تھا۔ جوتیاں کھڑاویں ہوتی ہیں نا، تیرے چلنے کی آواز مجھے وہاں آئی۔ کیا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے تو بلال؟ کہاں سے کہاں پہنچ گیا بلال۔ اور میں کہا کرتا ہوں، ساری کائنات کے بادشاہوں، ملوک اور شہنشاہوں کے تاجوں کو بلال کے جوتے کے ایک ذرے پر قربان کر ڈالو۔ سبحان اللہ۔ اخلاص اور خلوص نے اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ ہے تو غریب، رنگ بھی جو آپ جس کو سونا کہتے ہیں وہ نہیں، غلام تھا، آزاد کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ساری زندگی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ساری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں گزار دی۔ یہی دین ہے، اور دین اسی کا سبق دیتا ہے۔ افراط و تفریط سے دین بچاتا ہے۔ افراط کی مثالیں تو سن لی، تفریط ایک طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہنے لگ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی ولادت ہی درست نہیں ہے، ناجائز ولادت ہے، معاذ اللہ۔ یہود، اب یہ کیا ہے؟ یہ تفریط ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو، خدا کے پیغمبر کو بکواس کیا گیا ہے۔ جب اللہ نے اپنی نشانی بنا کر انہیں بن باپ کے پیدا کیا، اور قرآن پورے ثبوت دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور نشانی بھی یوں ظاہر کی، جب بن باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا ہے تو ماں کا حال کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوئی مریم صدیقہ، یا اللہ قوم کو کیا جواب دوں گی؟ کتنی زبانیں کھلتی ہیں، اور لوگوں نے کھولی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے اخت ہارون، یعنی مریم، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، بڑا اچھا، تیری ماں بھی بہت اچھی، پر تو نے یہ کیا کر لیا ہے؟ یہ بیٹا کہاں سے لائی؟ رب کے سکھانے سے۔ فاشارت الی، ایک دن کے نومولود بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی سے پوچھ لو۔ اور زیادہ غصہ، جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نالے چور تے نالے چتر، یہ کیا کر رہی ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں اس سے جو کل تو جھولی میں ماں کی گود میں آیا ہے، صبی ہے یعنی بہت بچہ، نومولود، نوزائیدہ بچہ۔ تو کہتا ہے اس سے بات کرو، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہی مکالمہ جاری تھا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ایک دن کا بچہ بول پڑا اور کہا فقال انی عبد اللہ۔
میری ماں سے جھگڑنے والوں مت جھگڑو، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ مجھے میرا اللہ کتاب بھی دے گا، میرا اللہ مجھے نبی بنائے گا، اوے کبھی بھی ناجائز ولادت نبی نہیں بنتا۔ نبی تو بہت اونچی شخصیت ہوتی ہے، نبی تو رب ساری اپنی مخلوق میں چن کے بناتا ہے، جس طرح ایک چمن لگا ہوا ہو اور اس چمن میں چمن کا مالی کسی بوٹے کو چن لیتا ہے، سارے میرے باغ کی چمن کی یہ جان ہے یہ بوٹا، اسی طرح خدا اپنی مخلوق میں سے نبی کو یوں ہی چن لیتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، ابھی آیت سنی تھی، بلا شبہ اللہ ہی نے چنا۔ جب تم اور میں چننے میں آئیں، انتخاب کرنے میں آئیں تو کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب میرا اللہ چننے پہ آئے، جو عالم الغیب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، سینے کے بھیدوں کو بھی جاننے والا، جس کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل یوں سامنے ہے، وہ چننے پہ آئے تو کوئی کسر رہے گی باقی نہیں، نہیں کوئی کسر باقی نہیں۔ اس نے چنا ہے مجھے، وہ کتاب بھی دے گا اور وہ مجھے نبی بنائے گا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، جہاں کہیں بھی میں ہوں برکتیں ہی برکتیں۔ میرے اللہ نے مجھے برکتوں سے نوازا ہے، جہاں بھی میرا وجود ہو وہاں میرے رب نے برکت ہی برکت کر دی ہوئی ہے۔ اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، صلاۃ و زکوٰۃ کا بھی اس نے مجھے حکم دے رکھا ہے، جب تک میں زندہ رہوں اس کے حکم کو مانتا رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اس نے بہت نیک سلوک کرنے والا بنا دیا مجھے اپنی والدہ کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور اس تذکرے میں قرآن نے لفظ یہ بولے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے مجھے حسن سلوک کرنے والا اپنے والدین سے، ماں سے بھی اور باپ سے بھی بے والدئی کہا، اور عیسیٰ کی باری آئی تو کہا برم بے والدتی۔ اے گجرات والو، اگر یوسف نجار عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہوتا، گجراتیوں کڈ لے ہے پتہ جی نا، یوسف نجار جی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا۔ قرآن کی کوئی آیت کوئی نہیں ہے، کوئی صحیح نہیں کہتا، چلو کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی پورے ذخیرہ حدیث میں کہندا او تے کوئی نہیں۔ او جی فطرت یہی ہے نا، فطرت یہی ہے، فطرت کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فطرت یہی ہے کہ بچہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، ماں دا تے پتہ لگ گیا اور پیو تے اسی آپ ہی ڈھونڈنا ہے نا، یہ دلیل ہے جی۔ یہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی جو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ کین ناٹ بی چینج جو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے۔ جو فطرت پیدا کرنے والا ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کہیں عاجز نہیں ہوتا، اس نے اپنی مخلوق میں یہ ایک نشانی پیدا کر دی ہوئی ہے۔
تو بھائیوں کبھی بھی سیدھے راستے سے ادھر ادھر نہ ہوا کرے، تفریط نہ کرے بندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے یہود نے گھٹایا، اور آج بھی کچھ ہمارے بھائی وہ بھی او جی قرآن تے اللہ دی کلام ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن نبی تو بس اتنا ہی ہے جتنا کوئی ڈاکیا کسی کو خط دینے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس سے بھلا کیا تعلق ہے ہمارا؟ ہم نے تو اس ڈاک کو دیکھنا ہے، ڈاک میں کیا لکھا ہے۔ سنتے ہو نا یہ؟ اس لیے حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ منکرین حدیث اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تفریط سے کام لے رہے ہیں، آپ کے مقام سے آپ کو گرا رہے ہیں۔ ڈاکیا نہیں، وہ رسول اور پیغمبر ہے، اور رسول اور پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹ اللہ سے پیغام رسانی کا تعلق ہوتا ہے۔ کبھی جبریل آ رہا ہے، کبھی اللہ اس کے دل میں القاء و الہام کر رہے ہیں، یہ اس کا ایک خاص تعلق ہے۔ ڈاکیے کا بھی یہی تعلق ہوتا ہے اللہ سے، وہ دیتے وہی نازل ہوندی ہے، اس کے دل میں القاء ہو جاتا ہے، اللہ غیب کی خبریں اسے دیتا ہے۔ ساری سورہ یوسف پڑھا دی اللہ نے اپنے نبی کو، کہاں کا وقت، کہاں کا واقعہ، کہاں کنہان، کہاں یعقوب علیہ السلام، کہاں یوسف علیہ السلام، اور کہاں مصر کا کنواں، اور کہاں مصر کی بادشاہی، سارا مکمل ایک سورت پڑھا دی، اور آخر میں سورت کے آخر میں فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی یہ سب غیب کی خبریں تھیں، آپ کو پتہ نہیں تھی، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دی ہوئی ہیں۔ یہ نبی ہوتا ہے جس کو اللہ غیب کی خبریں وحی کے ذریعے جہاں چاہے جیسے چاہے بتلا دے۔ یہ قرآن ساری ہی غیب کی خبریں ہیں، آپ پر تو نہیں آیا تھا، یہ پہلے آنے سے پہلے تو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ما ادری مل کتاب ولا الایمان، ما تدری مل کتاب ولا الایمان۔ میرا نبی ایک وقت ایسا بھی تھا آپ کو نہیں پتا کتاب کیا ہے، کہنے والوں نے کہا اقرا، تو آپ نے تو فرما دیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہاں بھی اللہ کی طرف سے حکم جبریل ذرا سینے سے لگاؤ، سینے سے لگا کے بھیج کے اب کہا اقرا، اب آپ کی زبان چل پڑی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب جبریل آگے پڑھ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو گویا اللہ نبی کا استاد ہوتا ہے، اور جبریل امین کے ذریعے اللہ اپنا پیغام ان تک بھیجتا ہے۔ کیا جبریل نازل ہوتا ہے ڈاکیے پر؟ یعنی منکرین حدیث کو سوچنا پڑے گا، وہ ڈاکیے سے جو مثال دے رہے ہیں نبی کو، کتنی بڑی توہین ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفریط۔ افراط و تفریط جہاں بھی آ جائے وہاں گمراہی ہی گمراہی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ، تاریخ کا یہ واقعہ جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں، اس میں بھی بے حد افراط و تفریط ہوئی ہے۔ اتنی اگر یہ کہا جائے کہ شاید سب سے زیادہ امت میں افراط و تفریط اسی واقعے میں ہوئی ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آج فرقے بن گئے ہیں، گمراہیاں ہو رہی ہیں، افراط و تفریط ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ نکلا جنہوں نے افراط سے کام لیا اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خانوادے کو الہ بنا لیا۔ الہ کا مطلب حاجت روا بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا، اور ان سے مانگنے لگ گئے، پکارنے لگ گئے، یہاں تک کہنے لگ گئے اب بھی جائیں تو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنے دروازے پر لکھ کے، اپنے میز پر لکھ کے یہ شعر رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں مانا تو آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنیہما والفاطمہ۔ اب میں نے عربی میں پڑھ دیا ہوا ہے، یہ اکثر و بیشتر آپ کو بعض لوگوں کے گھروں میں ملے گا لکھا ہوا، دروازے پہ لکھا ہوا، میز پہ لکھا ہوا، ادھر ادھر لکھا ہوا، اس کے انہوں نے پلیٹیں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک بہت بڑا آدمی میں نے دیکھا، ملاقات ہوئی، بہت بڑا آفیسر، اس کے میز پر یہ پلیٹ پڑی ہوئی ہے۔ ملاقات کے بعد میں نے کہا ذرا تھوڑا سا نا مجھے علیحدہ ٹائم دیں گے۔ علیحدہ ہو گئے ہم ڈرائنگ میں۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ کہتا نہیں، مجھے تو کوئی دے گیا ہے، اس میں بڑی برکت ہے، یہ یہاں رہے تو پتہ نہیں عہدے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ میں نے سمجھایا تو کہتا ہے ہٹا دوں گا۔ مانا اس کا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنیہما والفاطمہ وابناہما والفاطمہ۔ فرمایا لی خمسۃ، میرے تو 5 ہیں۔ خمسہ 5 کو کہتے ہیں، لی خمسۃ، میرے لیے تو 5 ہیں۔ اطفی بہا، جن کی وجہ سے میں بجھا دیتا ہوں، ختم کر دیا کرتا ہوں، حر الوباء الحاتمہ، بڑی سے بڑی جان توڑ، ہڈیاں توڑنے والی وبا بھی، تکلیف، مصیبت، پریشانی جو بھی آ جائے، میں ان کا نام لے کے، ان کو پکار کے اسے ختم کر دیا کرتا ہوں۔ وہ کون ہیں 5؟ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما، دونوں کے بیٹے کون؟ حضرت حسن حسین، والفاطمہ، یہ کتنے بن گئے؟ 5۔ اب مانا بھی پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں، لیکن کہنے والوں نے سمجھا دیا ہے، یہ ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، گھر میں سب مشکلات حل ہو جاتی ہیں، ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اسے لکھ کے پانی پلاؤ، گھر میں لکھ دو، یہ کرو وہ کرو۔ تو یہ ہوئی کیا؟ افراط، حد سے بڑھ گئے۔ کیا قرآن میں، کیا حدیث میں، کیا صحابہ میں، کیا تبع تابعین میں، کیا ائمہ مجتہدین نے، کسی بھی سچے آدمی نے امت میں یہ بات کہی ہو یا کی ہو؟ نہیں، واللہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، نہیں، بس بنانے والوں نے اپنی طرف سے بنا لی۔ میں پھر سمجھایا کرتا ہوں سب کو کہ نہیں، یوں نہ کہو، تھوڑا اس کو تبدیل کرو تو بات بن جائے گی۔ تم لی خمسۃ کہتے ہو اور میں کہتا ہوں لی واحد، قل هو اللہ احد، لی واحد اطفی بہ حر الوباء الحاتمہ۔ یہاں میں نے خمسۃ کی جگہ کیا لگا دیا ہے؟ واحد، خمسۃ نہیں، واحد، لی واحد اطفی بہ، وہ تو جمع تھے نا بہا، اور یہاں ایک ہی اللہ بھی ہی ضمیر آ گئی۔
لی واحد اطفی بہی حر الوباء الحاتمہ رب المصطفیٰ والمرتضی وابنیہما والفاطمہ. لی واحد، تم بھی یاد کر لو، جہاں دیکھو پھر وہاں اس کو بدل دو. لی واحد اطفی بہی حر الوباء الحاتمہ رب المصطفیٰ. وہ کون ہے؟ وہ مصطفیٰ کا بھی رب، والمرتضی، وہ مرتضی کا بھی رب، وابنیہما، وہ حسن و حسین کا بھی رب، والفاطمہ، اور وہ فاطمہ کا بھی رب ہے. لی واحد، وہ ایک واحد، ایک واحد وہ ہے میرا، میں تو اسے ہی پکارتا ہوں، اور پکارتا اس لیے ہوں کہ قرآن نے مجھے یہی بتلایا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. خالص اللہ کی پکار کیا کرو. قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، فرمایا ہے ادعونی، او میرے بندو مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا رہوں گا، کبھی تھکوں گا نہیں. جس زبان میں مرضی، جس وقت مرضی، جس چیز کے لیے مرضی مجھے پکارو. جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ساری کائنات تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے، ہر ایک اپنے آرام میں ہے، اس وقت میرا بندہ مجھے پکارے تو میں اس وقت بھی تیار ہو کے اسے کہتا ہوں، تیار رہتا ہوں، او میرا بندہ، او میرا بندہ، او میرا بندہ، کیا ضرورت تجھے پڑ گئی ہے؟ بول. رزق چاہیے، بیٹا چاہیے، مال چاہیے، کیا چاہیے؟ فرمایا میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور میں اسے دیتا ہوں. او سحری کے وقت پکارنے والا. پھر اس بندے کے لیے تو میرا معاملہ ہی کچھ اور ہے. وہ حدیث جو آپ نے سن رکھی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، شاب نشأ فی عبادت اللہ، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. یہ ساتھ چلتے چلتے ساتواں، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. وہ بندہ جس نے تنہائی میں مجھے یاد کیا، مجھے پکارا، میرا اللہ میرا کوئی بھی نہیں، میں مصیبتوں میں جکڑا گیا ہوں، پریشان حال ہوں، میرا اللہ میری آواز کو کوئی سنتا نہیں، میری بات کو کوئی مانتا نہیں، میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہو سکتا. میں یہ بندہ یوں جب مجھے پکارنے لگ جاتا ہے، پکارتے پکارتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں اس کے. فرمایا یہ جہاں کہیں بھی ہوگا قیامت کے دن میں اسے اٹھا کے اپنے عرش کے سائے میں لے آؤں گا. ان سات میں سے یہ ساتواں ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. اب ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم نے بھی اپنے رب کو پکارا. قرآن جو یہی بتلاتا ہے، میرا نبی اعلان کر دے اپنی امت میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرا نبی کہنے والوں نے یہ کہہ رکھا ہے، پھانسنے والوں نے یہ جال لگا رکھا ہے، تم گناہگار ہو، تم بدکار ہو، تم سیاکار ہو، تم منہ کالے ہو، تمہاری نہیں سنتا، اور ہمارے بابا جی قبر والے ان کی نہیں موڑتا، ان کی موڑ نہیں سکتا، اور تمہاری سنتا ہی نہیں۔ تم تو بڑے بدکار ہو، گناہگار ہو، یہ ہو وہ ہو۔ یہ جال ہے، یہ جال لگا رکھا ہے ان بندوں نے۔ گناہگار پھر سمجھتا ہے واقعی میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، پر سنانا تو ہے اسے، چلو یہی موڑ لگا لیتے ہیں۔ وہ جاتا ہے، بابا جی میری تہاڈے اگے تے تہاڈی او دے اگے تے نال بیٹھے ہوندا ہے وہ بھی، اور جال لگانے والا، او بھائیا خالی آئیں گا تے خالی جائیں گا تے کچھ لے کے آئیں گا تے لے کے جائیں گا۔ یہ جال، اصل مسئلہ یہ ہے۔ او بھائیا لگت پیاں پر کچھ لے آندہ بھی آئی، خالی آئیں گا تو خالی جائے گا، لے کے آئے گا تو لے کے جائے گا۔ نال وہ میراثی بھی لگا ہوا ہے، وہ قبر کے پجاری وہ بھی لگے ہوئے ہیں، لیا ساڑھے واسطے کچھ نہ کچھ لیا، تو پھر یہ تیری سنے گا۔ ایسے گناہگار بندوں کو میرے رب نے پیغام دیا اپنے نبی کے ذریعے۔ میرا نبی ان کو میرا پیغام سنا دو۔ یا عبادی، پہلا لفظ تو فرمایا او میرے بندو، تم جتنے مرضی گناہ کر لو پھر بھی تم میرے ہی بندے ہو۔ یا عبادی، او میرے بندو، نبیوں کو نہیں کہا، ولیوں کو نہیں کہا، مفسروں کو، شیخ حدیثوں کو نہیں، فرمایا کیا الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو مکا ڈالا، اپنی جان پہ اتنا ظلم کیا جس کی حد نہیں، انتہا نہیں، زمین و آسمان کے خلا تمہارے گناہوں سے بھر گئے۔ او میرے گناہگار بندو، یا اللہ کیا کہتا ہے گناہگار بندوں کو؟ میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ تم اگر گناہگار ہو تو میں غفار ہوں، تم اگر کفار ہو تو میں غفار ہوں، تم اگر کفور ہو تو میں غفور ہوں، تم اگر عصیم ہو تو میں رحیم ہوں۔ عصیم سے کے ساتھ گناہگار کو، اس گناہ کو کہتے ہیں۔ فرمایا ہر لحاظ سے میں غفار ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کسی سے پوچھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ میرے گناہگار بندو، توبہ کر کے صرف تمہارا آنا ہے، تم اگر چل کے آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ، صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے گناہگار بندو، تم اگر میری طرف چل کے آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ آؤ تو صحیح میری طرف، میں تمہیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دوں گا۔ اب یہ کہنے والے نہیں سنتا، تمہاری ادھر اور ان کی ادھر، خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے، لے کے آؤ گے تو لے کے جاؤ گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دھندا ہے، دھندا چلانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو اڈے بنا لیا ہوا ہے۔ ان کو شرم و حیا آنی چاہیے۔ جو خدا
جنگل کے درندوں کو رزق دیتا ہے، تم اگر یہ اڈے چھوڑ دو تو خدا کی قسم تمہیں رزق دے گا۔ شرک کو چھوڑ دو، لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو، عزت کی روزی دے گا اور سب کچھ دے گا، کیونکہ وہ رزاق جو ہوا، وہ رازق جو ہوا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سبحان اللہ۔ جو ایک کالی چٹان میں، اندھیری رات میں ایک چھوٹی سی کالی چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی آواز سن بھی رہا ہے، اسے رزق بھی دے رہا ہے، تو وہ تمہیں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، لیکن شرک کے اڈوں کو خالی کرنا پڑے گا، وگرنہ اللہ کی طرف سے لعنت ہی لعنت ہوگی، کیونکہ میرے نبی نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، میں سخت لفظ جب تک حدیث قرآن میں نہ ہو تو نہیں کہتا، یہ میرے نبی کے فرمائے ہوئے لفظ، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ صحیح حدیث، خدا کی لعنت اور پھٹکار یہود اور نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا ہوا ہے، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، کرواتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوا ہے نا، یہ مشہور حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ یہود و نصارہ پر لعنت، اللہ کی پھٹکار، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گائیں، انبیاء، اتخذوا قبور انبیائهم، انبیاء کی قبروں کو بنا لیا ہوا ہے مساجدہ، سجدوں کی جگہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، وہاں عبادتیں کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ تو نبی نے چونکہ لعنت کا لفظ بولا ہے تو تب میں منہ سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، قرآن و حدیث میں میرے سامنے حوالہ ہوتا ہے تب بات کرتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، بات چلی تھی دو لفظوں سے، افراط و تفریط، اور کہہ یہ رہا تھا کہ اس واقع کربلا میں انتہائی افراط و تفریط ہوئی ہے امت میں، اور اس افراط و تفریط کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا تھا، پر افراط و تفریط کا معنی سمجھاتے سمجھاتے آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اگلے جمعے پر دوستوں کو سب کو بلا کے لائیں، پھر اس افراط و تفریط کا تذکرہ واقع کربلا میں بھی سناؤں گا انشاءاللہ، ذمہ لے لیا ہے، سناؤں گا انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔